خواجہ صاحب انتخابات ہو گئے، میں کو آپ نے کو پہلا تو انتخاب لڑا نہیں کہ بڑے لڑے ہیں، پر پتہ نہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ اس دفعہ تو انی ڈال گئی ہے، مطلب اتنا زیادہ شور ہے اور اتنا زیادہ طوفان برپا ہو گیا ہے کہ اس سے لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ شاید تاریخ کے دھاندلی سے اٹے ہوئے انتخابات. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارے یہاں پہ بدقسمتی سے سارے انتخابات کے متعلق شور مچتا رہا ہے، کہیں زیادہ کہیں کم، لیکن جب سے پی ٹی آئی آئی ہے نا اس انتخابات کے جو میدان ہے یا اکھاڑا جو ہے اس میں آئی ہے تو اس سے زیادہ شور ہے. تو ویسے بھی شور ڈالنے والی جماعت ہے. دے آر ویری ایکٹیو آن سوشل میڈیا، بیان میں بڑے ایکٹیو ہیں، چیزیں فورج کرنے میں ایکٹیو ہیں بڑی. آپ ایسی ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے جن کا وجود ہی نہیں ہے. اس طرح کے وہ ایک نیا کلچر انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے جو وچ از بیسڈ آن لاٹ آف نوائز، ایسا نوائز کہ جس میں باقی ساری آوازیں جو ہے نا وہ دب جاتی ہیں. تو اس لیے آپ کو 2013 میں بھی نظر آئے گا، 2018 میں بھی نظر آئے گا، 2024 میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. وہ عمران خان تو زیر عتاب ہے لیکن ان کی جماعت کا جو پاپولیرٹی ہے وہ تو نظر آ رہی ہے. نہیں دیکھنا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ فارم 45 کا بڑا شور ہے. یہ سینٹر آف جو کہتے ہیں آئی آف دا اسٹارم میں ہمیں 2018 میں فارم 45 نہیں ملے تھے، سفید کاغذ ملے تھے. سفید کاغذ ملے تھے. اور میں نے وہی سفید کاغذ جو ہے نا میں نے خود بتایا ہوا ہے کہ میں نے جنرل باجوہ کو کال نہیں کی تھی، میں نے ان کو واٹس ایپ کر دیا کہ بھئی یہ کاغذ ہیں 35-40 پولنگ اسٹیشنز کے تھے، یہ سفید کاغذوں میں ہمیں مل رہے ہیں، تو کیا ہم نے الیکشن لڑنا ہے یا کیا رزلٹ ایکسپیکٹ کرنا ہے ہم نے. بہرحال انہوں نے مجھے کچھ تسلی بخش، غیر تسلی بخش اس قسم کا جواب دیا، مطلب نیدر ہیئر نار دیئر. تو بہرحال اس میں یہ ہوا کہ لیٹر پارٹ آف دا نائٹ اور ارلی مارننگ جو ہے بعض جگہ جہاں پہ اصلی ایشو ہو رہے تھے وہاں سے رزلٹ آ گئے، اور وہ انہوں نے ان کو جہاں پہ نہیں ایشو ہو رہے اس سے زیادہ تاخیر تھی آپ کو لگتا ہے وہ پہلے زیادہ 18 میں؟ جی بالکل. اچھا بٹ مجھے جو رزلٹ ملا تھا اراؤنڈ مڈ ڈے نیکسٹ ڈے ملا تھا. رائٹ. بٹ اب ایشو یہ ہے کہ ان انتخابات میں، اور ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ بھی بڑے آر ٹی ایس بیٹھا، المشہور آر ٹی ایس بیٹھ کے اور وہ دھاندلی ہوئی. ان انتخابات میں دھاندلی کا عنصر آپ کہیں بے شک کم ہے، زیادہ ہے، آپ کا اپنا ورژن ہوگا، بٹ اوور آل امپریشن یہ ہے کہ یہ اس سے زیادہ دھاندلی زدہ انتخابات ہیں. بٹ سوال یہ ہے خواجہ صاحب، احتجاج اس لیول پر چلا گیا کہ آپ کے کچھ الائز، مطلب جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ایک تو انہوں نے آ کر ایک نیا پنڈورا باکس کھولا وہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے بعد میں خود کہا جی اچھا جی اس کو تاریخ کے سپرد کر دیں. بٹ انہوں نے سم ہاؤ ہی سائیڈڈ وتھ پی ٹی آئی سیئنگ کہ یہ انتخابات تو بڑی دھاندلی زدہ ہیں اور یہ میرے ساتھ بھی، اور میں تحریک انصاف کے ساتھ ہم تحریک چلائیں گے. ایک سوال میں آپ کی وسعتوں سے، میرے بھائی ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میرا بڑا اچھا تعلق، پیار والا تعلق ابھی بھی ہے. ہاں ابھی بھی ہے، پیار ہمیشہ رہے گا. وہ احتجاج جس کے خلاف کر رہے ہیں انہی کے ساتھ مل کے بات کر رہے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی سوال یہ ہے کہ ان کے اگر جن سیٹوں پہ ان کو گریونس ہے وہ پی ایم ایل نے تو نہیں لی ان سے، یا پیپلز پارٹی نے نہیں لی ان سے، یا کسی اے این پی نے لی، وہ ساری سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے لی ہیں. بٹ مولانا صاحب کیوں کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں میں آئی ایم کمپلیٹلی ایٹ لاس کہ میں کیا گیس کروں. حیثیت سیاستدان انہوں نے، آپ بصد احترام آپ کی جماعت کی پیپلز پارٹی ہو، ایسی تیسی پھیر دی ہے کہ آپ نے تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آپ لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی کیا، سب کچھ کیا. مجھے جو یاد پڑتا ہے، شام کا وقت تھا اور ہم اس وقت منسٹر کالونی میں کسی گھر میں تھے، لیڈر آف اپوزیشن کے گھر میں تھے. 2022 میاں شہباز شریف کا جو گھر تھا ایز لیڈر آف اپوزیشن. وہاں سے جو ہے آئی ایس آئی میس بالکل ساتھ ہے، واکنگ ڈسٹینس جو ہے کوئی 3 منٹ کا 4 منٹ کا ہے. وہاں گئے تو مجھے یاد پڑتا ہے، میری عمر ایسی ہے کہ تھوڑی سی فالٹی بھی ہو سکتی ہے میری یاد آج،
لیکن میری خاصی کلیئرٹی ہے اس کے متعلق کہ میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ آپ اسمبلی توڑ دیں. جو اسمبلی جس نے وجود میں آئی اس کے کہ آپ ڈیزالو کریں اور الیکشن گو ٹو الیکشن. لیکن ہمارے جو اس وقت اتحادی تھے جن کے ساتھ مل کے ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا تھا وہ ایگری نہیں کیے تھے. انہوں نے کہا جی ویل انفارم دا گورنمنٹ اور ہم اب جو باقی مدت رہے باقی ماندہ مدت جو ہے وہ ہم پوری کریں گے. ٹھیک ہے. تو وی ہیڈ ٹو ہم اکیلے جو ہے اسمبلی اگر ڈیزالو کر دیتے پرائم منسٹر اگر ایڈوائز کر دیتا کہ جی اسمبلی پاندے ہو تو وہ کو کمفرٹیبل نہ رہتے ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ جن کے ساتھ مل کے ہم نے کیا تھا. اچھا اب لیکن یہ مجھے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یاد ہے میاں نواز شریف نے وہاں سے کہا کہ آپ لوگ نہ بنائیں کہ یہ توڑیں اسمبلی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسری سٹیج بھی آئی. جی وہ جو نہیں اس کے بعد یہ کہ یہ بات ہے میرے خیال اپریل کی بات ہے یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس اپریل میں پھر آیا کہ جی بجٹ جو ہے نا پیش کر کے جو ہے نا آپ اس کے بعد الیکشن میں چلے جائیں. ٹھیک ہے. یعنی میننگ بائی کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں. اور ایک سٹیج آئی ہمارے ساتھ نیگوشیشن پی ٹی آئی کی ہوئیں اور ایگری ہوا. بالکل ٹھیک. 30 اکتوبر کی ڈیٹ بھی ایگری ہوئی. بالکل ٹھیک. 30 اکتوبر کی ڈیٹ بھی ایگری ہوئی جس سے بیک آؤٹ کر گئے پی ٹی آئی والے جو ہے ہم ایگری کر گئے تھے اس کے. ٹھیک. اچھا کمنگ بیک ٹو دی 2024 کا انتخاب. اب آج کمشنر راولپنڈی نے ایک پنڈوراز باکس ہے, انہوں نے سیدھا الزام لگایا ملک کے چیف جسٹس پہ, چیف الیکشن کمیشن. انہوں نے کہا جی ہم نے واضح طور پر 13 حلقوں کے ہم نے دھاندلی کروائی ہے, رج کے کروائی ہے, اور وہاں مسلم لیگ نون اوور ویلمنگ میجورٹی سے جیتی ہوئی ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ الزامات, ان کی ایویڈنس آنا, ثبوت آنا, وہ تو ایک بات کا وہ آنا ہر کوئی پوچھے گا, میں آپ ہم سب پوچھیں گے, لیکن اس نے جو ضرب لگائی ہے اس الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ اڑا کے رکھ دیا. دیکھیں میں ایگری نہیں کروں گا. بھیا میں اتنا ایگری ضرور کروں گا کہ ایک بریف پیریڈ کے لیے 1 یا 2 دن کے لیے ایک میسو کنفیوژن جو ہے کریٹ ہوا ہے. لیکن یہ لیاقت صاحب جو ہیں ان کو الٹیمیٹلی جو بھی انہوں نے ایلیگیشن لگائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت دینا ہوگا. ایسے تو نہیں میں ہوگا. وہ ایک مولوی صاحب تھے افضل جن کی داڑھی رکھی ہوئی تھی, دھرنے میں جا کے وہ اسٹیج پہ بھی بیٹھ جاتے تھے. پھر 2 سال کے بعد انہوں نے معافی بھی مانگی عدالت میں جا کے جی کہ میں نے غلطی کی اور میں نے غلط کہا, جو بھی کہا, جو بھی انہوں نے معافی میں جو بھی کہا مجھے الفاظ یاد نہیں ہے, لیکن انہوں نے ریگریٹ کیا. یہی حساب جو ہے نا یہ دیکھیں انہوں نے کچھ ثبوت نہیں پیش کیے بیکاز کمشنر ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود الیکشنس. میں نے الیکشن لڑے ہوئے ہیں, میں نے 8 الیکشن. مطلب یہاں پر ڈی آر اوز جو ہے ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں, ڈی آر اوز, اور نیچے جو ہے اے سی یا اے ڈی سی یا کسی اور محکمے کا کوئی ہیڈ جو لوکل ہو گیا ان کو آر اوز بناتے ہیں. ویری کامن تھنگ. مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کون آر اوز جو ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا. ان کے ادھر زمانے میں جو ہے بزدار صاحب نے اپنے ڈی جی خان ڈویژن کے اندر جو ہے وہ 150 ارب کو 200 کہتا ہے, کو 250 کہتا ہے. مطلب یہ کیوں آپ کو کیا مطلب یہ پھر کیا آپ کو لگتا ہے یہ لالچ ہو سکتی ہے, پرووکیشن ہے, ان کی ریٹائرمنٹ قریب بتائی جاتی ہے؟ پرووکیشن 8-10 دن پہلے جو ہے یا 15 دن یا 20 دن پہلے ریٹائرمنٹ سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. مجھے کسی نے بتایا, آئی ایم ناٹ شیور کہ ان کی 20 سے 21 جو پروموشن ہو رہی تھی وہ بھی نہیں سپرسیڈ ہوئے ہیں, یہ ڈفر ہوئی ہے جو بھی ہوا ہے. تو یہ سب سے بڑا جو سوال اٹھتا ہے نا منیب کہ یہ چیز ان کو 9 دن کے بعد پتہ لگی ہے, پہلے نہیں پتہ لگی کیونکہ الیکشن ہوئے ہیں, آج 9 دن ہو گئے نا, آج 9واں دن تھا. جی تو پہلے کیوں نہیں بولے؟ وائی سے پرسوں انہوں نے میٹنگ بھی کی ہے ڈیولپمنٹ کی ایم این ایز کے ساتھ کہ آپ کی فیوچر کی ڈیولپمنٹ سکیمز کون سی ہونی چاہیے, یہ وہ بھی صاحب دیکھیں بہت سے لوگ وہ دیکھیں وہ افضل صاحب تھے, وہ 2014 کے دھرنے کے قریب انہوں نے آ کے کہا جی 1 سال بعد کے لیے ہوا ہے. انہوں نے کہا اس طرح سے دیکھا جائے بشیر میمن صاحب, انہوں نے کئی بڑی عرصے کے بعد انہوں نے آ کر وہ ریفلیکٹ کیا کہ ان سے عمران خان کی حکومت میں کیا ہو رہا تھا. SDGFI ہے, وہ اپنے عہدے پر بھی رہے, سب کچھ ہوا, ناٹ دیر اینڈ دین کہ انہوں نے کہا جی مجھے آج غیر قانونی کام کرنے کا حکم دیا گیا تو میں آج ہی بتا رہا ہوں لوگوں کو. ہی ڈڈ ناٹ ٹیل ایٹ دیٹ ٹائم.
سو یہ لوگوں کا بعد میں بھی آنا, آفٹر تھاٹ بھی آنا, یہ بھی کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں. میں دیکھیں چلے میں آپ کی بات سے اتفاق کر لیتا ہوں, لیکن جو بھی لیٹر آن بات کرتا ہے میں وہ شخص جو ہے کوئی کم از کم وہ بیک اپ تو کرے نا ایویڈنس کے ساتھ, کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں 50-60 ہزار کی لیڈ تھی اور پی ایم ایل این, اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پوری سیٹیں وہاں پہ کتنی ہیں. ٹھیک, 14 کہہ رہے ہیں, مجھے کسی نے بتایا جہاں پہ 13 ہیں. جی جی جی. پھر جو لیڈ جو ہے میسو لیڈ جو ہے وہاں پہ صرف ایک سیٹ کے اوپر ہے, وہ جو پیپلز پارٹی نے جیتی ہے, گجر خان والی سیٹ جیتی ہے. باقی سیٹیں جو ہیں بڑے کلوز مارجن سے ایک میں اسامہ سرور صاحب کی سیٹ ہے, اس میں 30-35 ہزار کا مارجن ہے. بٹ کمنگ بیک, کیونکہ ہمارے پاس وقت چھوٹا ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ نے کہا کہ یہ کوئی اور ہی آپ کو پیچھے لگتا ہے, اگین آپ نے اس کے اوپر اپنا گیس پورا نہیں کیا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کے اس سٹنٹ کے پیچھے یا ان کے الزامات کے پیچھے کون ہے. You are not at liberty to say so, or you don't want to say? I know, you know, میں کوئی گیس نہیں کر رہا, لیکن میں I'll refrain. یہ آپ کو پتہ ہے کچھ اور آپ نہیں جانتے. بالکل یہ انفولڈ ہو جائے گی سچویشن جو ہے, اٹس میٹر آف 24 hours اور 48 hours. ارے خواجہ صاحب, آپ ذرا حکومت سازی پہ ہم بات کر لیں جلدی سے. پیپلز پارٹی سے کیا مذاکرات ہو رہے ہیں, ان کی کیا چیز, وہ کیا آپ سے کہہ رہے ہیں, وہ کیا مانگ رہے ہیں, اور وہ آپ کے ساتھ بھی وفاق میں نہیں آ رہے؟ مطلب وہ ایسے ہے کہ وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے اتحاد آپ کے ساتھ نبھائیں گے, یعنی کہ وہ کابینہ میں نہیں آنا چاہتے, انہوں نے بار بار کہا ہے کہ جی ایبسلیوٹلی ناٹ, لیکن وزیر اعظم کو ووٹ دے دیں گے. اس ارینجمنٹ کے ساتھ آپ وفاق میں حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں؟ میں ذاتی اوپینین آپ کو دے سکتا ہوں کہ ہم ضرور چاہیں گے وفاق میں حکومت بنانا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ سچویشن جو ہے, اس گیون سچویشن میں جو ہے ہمارے پولیٹیکل لاسز جو ہے نا, آلریڈی ہم نے پولیٹیکل لاسز سفر کیے ہیں. مجھے کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہے ماننے کی کہ اس الیکشن میں ہم پولیٹیکل لاسز ہوئے ہیں. تو اس کے بعد ہم اگر ایجنڈا پرسو بھی کریں تو لیٹ سے 2 years 3 years ڈاؤن دی لائن جو ہیں وہ ہمارے پولیٹیکل لاسز اس قسم کے ہو جائیں کہ ہم ریکوری کی پوزیشن میں بھی نہ قطعی طور پہ ہوں. کیونکہ آپ جو سیاست جو بات کہتی ہے, جو ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ آپ نے جتنے ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں وہ پہلے سال میں لے لیں, بلکہ پہلے 6 مہینے میں لے لیں. ٹھیک, یہ مریض کو آپ نے آپریٹ کرنا ہے تو وہ اس کو پہلے سال میں, پہلے 6 مہینے میں آپریٹ کر لیں, تاکہ آخری سالوں کے اندر وہ دوڑتا پھرتا نظر آئے. بٹ کیا خواجہ صاحب آپ کے یہ سچویشن نہیں ہوگی, بٹ کیا آپ کے پاس یہ آپشن ہے؟ آپشن میں پوچھ رہا ہوں, یہ ذرا کیئرفلی سنیے گا, کہ آپ وفاق میں حکومت نہ بنائیں. آپ کہیں نہیں ہم نہیں بنا رہے یار, جنہیں بنانی ہے بنا لیں. کیا یہ آپشن ہے آپ کے پاس؟ یہ انڈر دا سرکمسٹانسز جو ہے یہ ہم وے کر رہے ہیں اس سچویشن کو کہ ہم بنانا چاہتے ہیں. آپشن کی آپ نے بات کی ہے, اٹس اے ڈیفیکلٹ آپشن ٹو بیک آؤٹ. اور بٹ ہوتا نا, ایک ہوتا ہے کہ یار میں وہ آئی انڈرسٹینڈ کہ ڈیم اف آئی ڈو اینڈ ڈیم اف آئی ڈونٹ, بٹ فائن. بٹ آپ کا کیا یہ ہے کہ ڈیم اف آئی ڈونٹ, میں نے آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار فائن, پنجاب میں ہم آ گئے ہیں, ہم بنا رہے ہیں, وفاق میں ہم نہیں بناتے, فائن. اگر ہم اس کو پولیٹیکلی وے کر کے دیکھ لیں گے, جب جو بھی باتیں آج کوئی دباؤ نہیں ہے آپ پہ کہ بنانی ہے گفتگو. دیکھیں ہمارے ساتھ جو ہے اگر کوئی پارٹی نہیں کھڑی ہوتی تو ہم کس طرح بنا سکتے ہیں؟ ہم منورٹی میں ہیں. 65% جو ہے پاپولیشن جو ہے پاکستان کی پنجاب میں رہتی ہے. ٹھیک, اکانومی کا سائز بھی جو ہے پنجاب کی اکانومی کا ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز جو ہے نا بہت بڑا ہے. اگر ہم یہاں ایک ریولوشن لے آئیں, اکنامک ریولوشن لے آئیں, ایک گڈ گورننس کی جو ہے وہ کر لیں, اور ادھر ہمیں پیپلز پارٹی جو ہے مار پڑ جائے, تو ہمارا یہ کیا کرایہ بھی جو ہے بڑا غرق ہو جائے گا. کتنی یو نو وی آر ان, جس طرح آپ نے کہا ڈیم اف یو ڈو اینڈ ڈیم اف یو ڈونٹ. اچھا, وی آر ڈیول ان دی ڈیپ سی. اب ڈیول میں آئی وونٹ ڈیفائن کہ کون ہے, یو لیو اٹ ٹو somebody's imagination. بٹ لاسٹ, کیا میاں نواز شریف صاحب, کیونکہ یہ نا بہت سے آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں ماسٹر مائنڈ کا ہم بتائیں گے اگر پیپلز پارٹی, اگر پی ایم ایل این فیصلہ کرے کہ ہم نے حکومت نہیں بنانی وفاق میں, میاں جاوید لطیف صاحب, اگین یور پرانے میاں صاحب کے, آپ صاحب کے,
وہ کہہ رہے ہیں جی بتائیں گے 2024 کا ماسٹر مائنڈ کو. کیا میاں صاحب کو بائی ڈیزائن کسی نے مائنس کیا ہے اس ساری ڈسپنسیشن سے کہ جی وہ وزیر اعظم نہ بنے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات ایسی کوئی بات نہیں. میاں صاحب میں دیکھیں میں میاں نواز شریف آلویز ہیڈ دا چوائس اینڈ ان کے پاس آزادی تھی. بالکل. میاں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر رکھا تھا کہ میں اس طرح کی مخلوط حکومت کا وزیر اعظم نہیں بنوں. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے ان کے خیال میں, بڑے میاں صاحب کے خیال میں, کہ کیونکہ آلریڈی 1.25 سال ہینڈل کی ہوئی ہے شہباز شریف نے, تو پرہیپس ہی ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ہینڈل دس ٹائم آلسو. یہ میں لاجیکل کنکلوژن کا نکال رہا ہوں. مطلب اس کے اندر کوئی اور کوئی نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ. وہ الٹیمیٹ لیڈر ہے, وہ میرا مطلب ہے شیر ہے, ٹھیک ہے, جو مرضی فیصلے کرے جڑا ہے گا اسی دی تمیل کرا دیں انشاءاللہ. چلیں.